کا نام بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، مل کر مدینہ نعرہ حیدری، حضور آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلى الطیبین الطاہرین المعصومین المغفورین الذين ذهبوا عنهم بإحسان البيت ويطهركم تطهيرا۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقال الصلاة والسلام الصالحين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنه لقسم لا أقسم بمواقع النجوم إنهم لغائبون۔ ایک مرتبہ پھر مل کر بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے۔ سب سے پہلے حمد ہے اس رب کائنات کے لیے کہ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ ایسا کریم خالق ہے، ایسا مہربان خالق ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ہر وہ نعمت عطا کی ہے، ہر وہ نعمت ہمیں عطا کی ہے کہ جس کے ہم اہل بھی ہیں۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اندر اتنے بڑا ضعف نہیں تھا، ہمارے قلب میں اتنی بڑی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر ولایت کو ڈال دیا جائے، لیکن کچھ اللہ نے ہم پر اتنا کرم کیا ہے، اتنی مہربانی کی ہے، ہمارے اس گنہگار قلب کو اتنا وسیع کیا ہے کہ جس نے محبت اہل بیت کو، کیونکہ محبت اہل بیت ہر قلب میں نہیں آتی، جس قلب میں بھی آتی ہے اس قلب کا پاک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جس دل میں بھی محبت اہل بیت آتی ہے اس دل کا پاکیزہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ قلب پاکیزہ نہیں ہے تو اس میں کبھی بھی محبت اہل بیت نہیں آ سکتی، پھر اس قلب میں، اس سینے میں کبھی قرآن نہیں اتر سکتا، اس ذہن میں، اس فہم میں کبھی اہل بیت نہیں سما سکتے، کیونکہ اس چیزوں کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے ہماری فکر اتنی بلند ہو جائے، ہمارا قلب اتنا وسیع ہو جائے، ہمارا سینہ اتنا کھلا ہو جائے کہ ہم جب خدا سے دعا کریں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، جب ہم خدا سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ خدایا تو ہمارے سینے کو کشادہ کر دے، تو ہم اسی لیے یہ دعائیں مانگتے ہیں تاکہ اس کے اندر وہ چیز سما سکے کہ جس کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ خود تصور کریں کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں یہ ہمارا فرض ہے، خالق نے ہمیں پیدا کر دیا ہے، اس نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اس نے کہا میں نے تمہیں اگر اشرف المخلوق بنایا ہے تو وہ تیری عقل کی وجہ سے بنایا ہے، کیونکہ باقی چیزوں کے پاس میں نے فرشتوں کو اگر عقل دی ہے تو وہاں پر میں نے ان کو شہوت نہیں دی، وہ گناہ کر نہیں سکتے، ان کے اندر گناہ کی صلاحیت بھی نہیں رکھی۔ ساتھ جانور ہیں، انہیں میں نے سوچنے کے لیے عقل بھی نہیں عطا کی، لیکن واحد انسان ہے جسے خدا نے عقل بھی دیا ہے، شعور بھی دیا ہے، انسان کے اندر خواہش کو بھی رکھ دیا ہے، ہر چیز کو انسان کے اندر اس نے رکھا ہے، اور ان سب کا سردار خالق نے ہماری عقل کو بنایا۔ اس نے کہا تمہاری عقل تمہارا سردار ہے، اسی کے ذریعے تم فیصلہ کرو گے کہ تم دائیں جانا چاہتے ہو یا بائیں جانا چاہتے ہو۔ خالق نے کہا میں نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے
तुम अभी दुनिया में नहीं आई, तेरे आने से पहले मैंने तेरे रिस्क का वसीला बनाया। मैंने तुझे तेरे आने से पहले, अभी तू दुनिया में नहीं आया था, मैंने तेरी माँ के पास तेरी रजा का वसीला फराहम कर दिया। वो खालिक जब हमें कह रहा है कि मैंने तेरे लिए ये वसीले बना दिए हैं, इस रिस्क का वसीला बना दिया है, खाने पीने का सिस्टम मैंने तेरा तैयार कर दिया है, फिर जब तुझे मैंने शिकम मादर में रखा, इतनी नाजुक मरहले में रखा कि ताकि तुझे कोई तकलीफ ना हो। शिकम मादर के अंदर जब बच्चा होता है तो वो कितनी नाजुक थैली के अंदर मौजूद होता है, बिल्कुल बारीक, एक दुपट्टे से भी ज्यादा बारीक उसके अंदर वो बच्चा मौजूद होता है। लेकिन खालिक उसी बारीक थैली के अंदर भी उस बच्चे की हिफाजत करता है, वहां पर उसको रिज़्क़ पहुंचाता है, हर चीज हमें वहां पर देता है। वो करीम अल्लाह हमसे कहता है मैंने तेरे आने से पहले तेरे लिए हर किस्म का वसीला बना दिया है। अब जब हर किस्म का वसीला बन गया, फिर खालिक ने हमारी पैदाइश का इंतजाम किया। फिर जब हम दुनिया में आए, दुनिया में आने के बाद खुदा ने कहा तेरे लिए मैंने तेरे वालिदैन को रख दिया जो तुझे प्यार और मोहब्बत के साथ, जो तुझे शफ़क़त के साथ परवान चढ़ा रहे हैं, जो कभी तुझे अज़ियत नहीं होने देते, जो तुझे कभी किसी मुश्किल में नहीं पड़ने देते। अब जैसे ही खालिक ने ये इतना कुछ हम पर करम किया और कहा कि तुझे मैंने इतने मरहलों से गुजार कर आगे किया है। हालांकि अगर इंसान देखे कि इंसान की हकीकत क्या है, हम जो इतना गरूर कर बैठते हैं, हम अपने आप को बहुत कुछ समझ बैठते हैं, अगर हम देखें तो हम इंसान की हकीकत क्या है। इब्तिदा नजस में था, एक कतरा है, इख्तिताम था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बल्कि दरमियान में जो हमारे अंदर खून है वो भी नजस है। हम इंसान निजासतों के दरमियान में घिरे हुए हैं, लेकिन वो खालिक हम पर जब नजरे करम करता है, हमारे इन नजस वजूदों को पाक करना चाहता है, तो उसने हमें कहा कि तेरे इस वजूद को पाक करने के लिए मैंने तेरे लिए एक जुमला छोड़ दिया, तू कह दे अगर के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुर वलीयुल्लाह वसीयुर रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फस, तो तेरा पूरा वजूद पाक हो जाएगा। तेरे पूरे वजूद को मैं पाकीज़गी अता कर देता हूँ। फिर तू मस्जिद में दाखिल हो सकता है जब मुसलमान हो गया है, फिर तू वजू करके कुरान को छू सकता है, फिर तू कुरान की तिलावत कर सकता है, फिर तू जहाँ जहाँ पर जाता है जिक्र कर सकता है, अच्छी बात कर सकता है। ये सारे इख्तियारात मैंने तुझे एक कलमे के बाद बता दिया। हालांकि इंसान की हकीकत कुछ भी नहीं है। वो खालिक जब हमें इतना कुछ अता कर देता है, फिर उसके बाद वो कहता क्या है कि तुझे अगर फिर भी अपनी खिलकत का मकसद नहीं समझना तो फिर तू ना समझ। जब अल्लाह ने हमें कहा कि तुम्हें बार बार वो हमें कहता है कि तुम कुरान की तिलावत करो, कुरान को पढ़ो, अहले बैत के दर पे आ जाओ। हम देखते हैं अगर शब आशूर थी, जब अली अकबर ने आजान देना शुरू की, उस लम्हे में भी ज़ैनब कुरान पढ़ रही है। हुसैन ने शब आशूर अपने वक्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया था। एक वक्त आपने अपने असहाब के साथ गुजारा, दूसरे वक्त आपने अपने अहले बैत के साथ, अपने घर वालों के साथ गुजारा, तीसरा लम्हा आपने इबादत इलाही में गुजारा, जिसमें सबसे ज्यादा आपने तिलावत कुरान की। तो अजीज़ान मोहतरम, अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदा रहें, हम में से हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं दुनिया से अगर चला भी जाऊं तो मेरा नाम जिंदा रहे। हमारे खानदान की वजह से, हमारे अजीज़ों कारब की वजह से, भाइयों भतीजों की वजह से, बेटों की वजह से कितनी ऐसा तक हमारा नाम जिंदा रह सकता है। 2 नस्लें गुजरेंगी, तीसरी भी हम लोग हमें भूल जाएंगे। किसी को भी याद नहीं होगा किसका बुजुर्ग कौन था। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें हयात मिल जाए, अपनी हयात चाहते हो, फिर तुम्हें दरे अहले बैत बनाना है, फिर उन हस्तियों से जुड़ जाना होगा। उन हस्तियों से जो जुड़ जाता है वो फिर कभी
کبھی مٹتا نہیں ہے، تا قیامت تک اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ صرف خلوص کے ساتھ ایک مرتبہ ان ہستیوں کے ساتھ جڑ کر تو دیکھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم ابن عقیل کو جس خاتون نے پناہ دی تھی، کیا کوئی وہ معصومہ خاتون تھی؟ کیا وہ کوئی بہت مشہور خاتون تھی؟ کوئی بھی ان کو نہیں جانتا تھا، لیکن جب وہ خالصاً خلوص کے ساتھ اپنے دروازے پر بیٹھے ہوئے مسلم کو دیکھا، پوچھا کون ہو؟ کہا مدینے کا مسافر ہوں، سفیر حسین ہوں۔ اس وقت اس بیوی نے کہا میں تقویٰ ہوں اور میں اہل بیت کی چاہنے والی ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ تم میرے گھر میں بنا۔ اب تک ہم دیکھتے ہیں کئی صدیاں گزر چکی ہیں، کتنے سال گزر چکے ہیں، جہاں جہاں مسلم کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں وہاں اس خاتون کا حتماً تذکرہ ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ مسلم کا تذکرہ ہو اور اس بیوی کا تذکرہ نہ ہوتا۔ حالانکہ وہ کوئی مشہور کسی جگہ کی عالمہ نہیں تھی، کسی جگہ کی اسکالر نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی، صرف خلوص کے ساتھ اہل بیت سے جڑ گئی تھی، صرف خالصاً اہل بیت کے ساتھ جڑی تھی۔ ان کو عشق تھا اہل بیت سے، وہ کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتی تھی مسلم میرے گھر میں ہے، وہ تو یہ راز بھی پوشیدہ رکھنا چاہتی تھی کہ میں نے مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے، وہ یہ باتوں کو بھی چھپانا چاہتی تھی۔ لیکن جسے اللہ زندہ کر دیتا ہے، وہ خالق کہتا ہے نا کہ تم میرے ذکر کو بلند کرو، میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا۔ اور اہل بیت کے ارشاد فرماتے ہیں نحن ذکر اللہ ہے، اور ہم اہل بیت اللہ کا ذکر ہیں۔ تو عزیزان محترم، جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم حقیقی معنی میں ان سے جڑ جاتے ہیں تو پھر ہمیں ابدی حیات ہے، پھر ہماری خلقت کا مقصد ہمیں مل جاتا ہے۔ پھر ہم جتنا گمنام ہونا چاہیں، خود کو جتنا پوشیدہ بھی رکھنا چاہیں، ایک نہ ایک دن ہم دنیا کے سامنے ابھر کر آتے ہیں۔ یہ تو چھوٹی سی دنیا ہے، محدود دنیا ہے، بروز محشر جہاں پر آدم سے لے کر وہ مہدی کے دور تک کے لوگ ہوں گے، وہاں پر اگر ہمارا شمار اچھے لوگوں میں ہوگا، ہمارا اعلان اچھے لوگوں میں ہوگا، ہم پرچم عباس کے سائے میں ہوں گے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم خالصاً اہل بیت سے جڑیں۔ تو جڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ آج کے بعد میں مولا کا ذکر کروں گی، میں ہر روز جناب سیدہ کی 2 رکعت نماز پڑھوں گی، میں ہر روز 2 رکعت نماز دریا میں امام جمع پڑھوں گی۔ یہ ضروری عمل ہے ہماری ذات کے لیے، لیکن اگر ابدی حیات چاہتے ہو تو ہر اس شخص کے لیے دعا گو ہو جاؤ جو اہل بیت سے جڑا ہے، جو اہل بیت سے جڑا ہے، کیونکہ جب انسان اہل بیت سے جڑ جاتا ہے تو پھر اسے ابدی حیات ملتی ہے، اور جب ابدی حیات مل جاتی ہے تو انسان کی خلقت کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ جب خلقت کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں کبھی جہنم کا خوف نہیں رہتا، پھر ہمیں ہمیشہ اللہ سے ملاقات کے منتظر ہوتے ہیں، پھر ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا، پھر ہمیں ظاہراً اس فقر و فاقہ سے ڈر نہیں لگتا۔ ہم کہتے ہیں ہم تو اب اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، اس رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ ہستی ہے جو کیا ارشاد فرما رہی ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں، حالانکہ اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب اگر میں چاہوں تو تیرے لیے اس احد کے پہاڑ کو سونا بناؤں، لیکن حبیب کیا کہہ رہا ہے کہ خالق میں یہ چاہتا ہوں تو مجھے ایک دن کھانا دے اور ایک دن بھوکا رکھے۔ وہ کیوں؟ اس لیے جس دن تو مجھے بھوکا رکھے گا اس دن میں تڑپ کر تجھ سے مانگوں گا، جب میں تڑپ کر مانگوں گا دوسرے دن تو مجھے جب عطا کرے گا تو میں تیرا شکر بجا لاؤں گا، میں تیرا شکر بجا لاؤں گا، تیری دی ہوئی نعمت کی قدر کروں گا۔ تو عزیزان محترم ہمارے پاس بہت بڑی بڑی نعمات ہیں، میں ہر روز یہ تذکرہ کرتی ہوں ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اور قرآن ایسی کتاب ہے جس نے خود اہل بیت کا تذکرہ اپنے وجود میں رکھا ہوا ہے، جو ہمیں بار بار
کہ اہل بیت قرآن میں کہاں کہاں ہیں، ان کے نام کہاں ہیں، وہ موجود کہاں ہیں، تو ان کو آپ واضح دلیل دے کر کہہ سکتے ہیں۔ آیت تطہیر جب نازل ہوئی تو اس پر تمام مفسرین کا عقیدہ ہے کہ آیت مبارکہ سے مراد کون لوگ ہیں؟ اہل بیت اطہار ہیں۔ وہ الگ بات ہے، کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ اس میں دوسرے لوگ بھی شامل ہیں، تیسرے لوگ بھی شامل ہیں، پھر کسی نے ازدواج کہہ دیا، کسی نے کچھ اور کہہ دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ آیت تطہیر صرف 5 تن کے لیے نازل ہوئی ہے اور اس کے اندر 5 تن کے بعد پورے 14 شمار ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں آتا۔ درود پڑھیے محمد والے۔ آپ لوگ بے شک مختصر بولتے ہیں، تھوڑا سا رسپانس دیں، تھوڑا سا رسپانس دیں گے، اگر تھوڑی سی بیداری کا ثبوت آپ لوگ دیں گے تو انشاءاللہ العزیز میں پوری کوشش کروں گی، کیونکہ ہمارا مقصد حسین کا پیغام جو ہے وہ صرف مجموع میں نہیں پہنچایا جاتا، وہ ایک فرد کو بھی دیا جاتا ہے، 2 افراد کو بھی دیا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ہم نے مال امام کھایا ہے، ہمارا حق یہ ہوتا ہے کہ ہم مقصد امام حسین کو حقیقی معنی میں پہنچائیں۔ تو عزیزان محترم، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرآن میں جس قرآن کی بار بار ہمیں تلاوت کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، پڑھنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، کیوں دیا جا رہا ہے؟ تاکہ ہم اسی قرآن کے ذریعے اہل بیت تک پہنچ جائیں، اور معرفت کے ساتھ جب ہم پہنچیں گے، جتنی ہماری معرفت بلند ہوتی جائے گی، جتنی ہمارے فکر کھلتی جائے گی، ہمارا ذہن کھلتا جائے گا، کیونکہ یہ قرآن واحد ایسی کتاب ہے، اس کو جتنی بار پڑھو گے اتنی بار یہ کھل کر تیرے سامنے آئے گا۔ جتنی بار ہم اس کو کھول کر تلاوت کرتے جائیں گے، اس کی تفسیر دیکھتے جائیں گے، اتنی بار نئے نکات کھل کر ہمارے سامنے آتے جائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کا ذکر قرآن میں کہاں ہے۔ جہاں پر ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ اہل بیت کا ذکر، ویسے تو پورا قرآن قصیدے پڑھ رہا ہے اہل بیت، لیکن واضح بات کرتی چلی ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ تم دیکھو جب آیت تطہیر آئی کہ یہ اہل بیت رسول کے لیے ہے۔ کچھ لوگوں نے کہتے ہیں بیچ میں دوسرے لوگ شامل ہو گئے، ازدواج بھی آ گئے، گھر میں لوگوں کو جو تھی وہ بھی داخل ہو گئی، لیکن وہاں پر ایک اور آیت آئی ہے جس کو آیت مباہرہ کہا جاتا ہے۔ کہ یہاں پر چاہے اہل سنت کے علماء ہیں، چاہے اہل شیعوں کے علماء ہیں، یہاں سے لے کر ایران، نجف، جتنے بھی علماء، حتیٰ کہ قاہرہ تک جتنے بھی علماء نے تفسیر کی ہے، انہیں کہا ہے آیت مباہرہ صرف 5 تن کے لیے نازل ہوئی ہے، اور یہ 5 کے لیے ہی ہے، کیونکہ میدان مباہرہ میں ان 5 کے علاوہ کوئی اور نہیں گئے۔ اب پھر وہاں پر سوال یہ اٹھا کہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے انفسنا ابناءنا ونساءنا، یہاں پر جو صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے جو یا تو 3 کے لیے آتا ہے یا 3 سے زیادہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب یہ جملہ کہا گیا کیا بتائیے اس میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ سوال اٹھانے والے جن کو عادت ہو جائے تفرقہ پھیلانے کی، وہ کچھ نہ کچھ کہہ کر بیٹھتے ہیں۔ اب جیسے میں نے کہا کہ پھر یہ بتائیے یہ صرف 5 کے لیے نازل ہوئی ہے، کیونکہ ہر بندے کا عقیدہ ہے 5 سے زیادہ میدان مباہلہ میں نہیں گئے، کیونکہ وہاں پر جھوٹوں پر لعنت کرنی تھی۔ جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا وہی وہاں پر جا کر لعنت کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ جو پہلے سے کافر بھی رہے ہیں، مشرک بھی رہے ہیں، جھوٹ بھی بولتے آئے ہیں، جب وہ وہاں پر جاتے تو وہاں پر اگر لعنت کرتے تو وہ لعنت کے مستحق خود قرار پاتے۔ اب انہیں معلوم تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب جیسے انہیں پتہ چلا کہ میدان مباہلہ میں جا رہے ہیں، پہلے تو کچھ لوگ تیار ہوئے، لیکن جب پتہ چلا وہاں پر جھوٹوں پر لعنت کرنی ہے، پھر خاموش ہو گئے، کہا نہیں ہم نہیں جا سکتا۔ پھر وہاں پر سوال اٹھ گیا کہ قرآن کی آیت کے جو صیغے ہیں، جو یہ الفاظ استعمال ہوئے ابناءنا وانفسنا ونساءنا، یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ تسمیہ کے صیغے ہیں، ان میں 2، 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد کے لیے نہیں ہوتا۔ تو نے کہا یہ اکیلے کے لیے استعمال نہیں ہو رہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ
निसा नाम क्यों कहा गया है? क्योंकि औरत तो अकेली सैयदा नहीं थी। अनफुसा नाम क्यों कहा गया है? क्योंकि नफ्स रसूल बनकर अकेला अली मुर्तजा गए थे। तो ये चले मान लेते हैं अबना आना में हसन और हुसैन गए हैं, 2 बेटे गए हैं, लेकिन ये नफ्स रसूल अकेला था, ये औरतों में ज़हरा अकेली थी, तो फिर ये कैसे मुमकिन है? अब जब ये जुमले कहे वहाँ पर, उस वक्त उन्होंने बताया अहले बैत के दर पर जब जाएं तो हर मुश्किल का हल मौजूद है। वहाँ पर जब सवाल किया गया कि अब ये कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा हम बताते हैं कि ये कैसे हुआ है। उन्होंने कहा औरतों के कितने रिश्ते होते हैं? कहा 3 रिश्ते होते हैं। कहा ज़हरा 3 रिश्तों के साथ गई थी। ज़हरा अकेली बनकर नहीं गई थी, ज़हरा 3 रिश्तों के साथ गई थी। रिसालत की बेटी बनकर गई थी, इमामत की ज़ौजा बनकर गई थी, और जवानाने जन्नत के सरदारों की माँ बनकर गई थी मैदान मुबाहिला में। इसलिए 3 औरतों के मकाम लेकर वो जन्नत में वहाँ पर मैदान मुबाहिला में गई थी। अब जब ये जुमला कहा गया वहाँ पर उन्होंने कहा ठीक है, फिर अनफुसना में कैसे हुआ? उन्होंने कहा अनफुसना में हम बताते हैं कि कैसे हुआ। कहा देखते हैं हम तारीख में कि जब रसूल खुदा ने कह दिया कि हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं, वहाँ पर सिर्फ उनको बेटे करार नहीं दिया गया, वहाँ पर रसूल ने एक हदीस भी बयान की है, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा हुसैन है वैसा रसूल है, जैसा रसूल है वैसा हुसैन है। तो पता चला कि नफ्से रसूल अकेला अली मुर्तजा नहीं, बल्कि हसन और हुसैन भी नफ्से रसूल हैं, वो भी रसूल जैसे हैं, लेकिन औहदे रिसालत अलग बात है। वो भी रसूल जैसे हैं, उस हस्ती से उसी तरह मुंसलिक हैं जिस तरह अली मुर्तजा मुंसलिक हैं। अब जब ये कहा तो कहा ठीक है। फिर मुश्किल खड़ी करने वालों ने एक और मरहला बता दिया। उन्हें कहा कि ये जो लफ्ज़ अबना आना का इस्तेमाल हो, यानी बेटे, उन्हें कहा हमें प्रूफ करके बताओ कि हसन और हुसैन रसूल खुदा के बेटे कैसे हुए। क्योंकि हम तो उसको बेटा कहते हैं जो बेटे का बेटा, उसको हम अपनी नस्ल करार देते हैं जो आगे हमारा पोता हो, ना कि नवासे। उन्हें कहा कि ये नवासे हैं, पोते नहीं हैं। कहा अच्छा, कहा आप बताओ कि अब क्या करोगे, आप बेटे कहाँ से लेकर आओगे? ये जो तुमने कह दिया कि ये रसूल के बेटे हैं, ये तो ज़हरा के बेटे हैं, सैयदा के बेटे हैं, रसूल के नवासे हैं, पोते नहीं हैं, इनको आप बेटे कैसे करार दोगे? वहाँ पर एक जय्यद आलिम दीन बैठे हुए, उन्होंने कहा कि तुम ये सवाल करते हो। उस वक्त हज्जाज बिन यूसुफ हाकिम था, उसने कहा हाँ ये मेरा सवाल है, इसका जवाब दो। उस वक्त उस आलिम दीन ने कहा कि सुनना चाहते हो? उसने कहा एक शर्त है। उसने कहा क्या शर्त है? उसने कहा तुमने आया मुबाहिला नहीं पढ़ी, तुमने आया मुबाहिला नहीं पढ़नी, उसके जरिए मुझे साबित नहीं करके देना कि ये हसन और हुसैन रसूल के बेटे हैं। इसके अलावा किसी और चीज से बात करनी है तो करो, लेकिन साबित मुझे कुरान से करके देना। अब जब ये जुमला का तो है ना, जब ये जुमला कहा तो उस वक्त उन्होंने कहा, फिर उस आलिम ने सूरह इनाम की आयत पढ़ना शुरू की। उसने कहा जब हम सूरह इनाम में पढ़ते हैं कि हजरत इब्राहिम के वारिस कौन कौन लोग हैं, उन्होंने कहा बहुत सारे अंबिया हैं। उसने कहा उनमें एक नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी हैं। कहा बिल्कुल कुरान में मौजूद है, हजरत ईसा हजरत इब्राहिम के वारिस हैं। उसने कहा बताओ वो कैसे वारिस हो गए, वो कैसे उनके बेटे बन गए? कहा जनाब मरियम की वजह से। कहा मरियम की वजह से ईसा वारिस बन सकता है, तो ज़हरा की वजह से हसन और हुसैन नबी के वारिस नहीं बन सकते? क्या वो सैयदा के बेटे होते हुए नबी के बेटे नहीं बन सकते? उस वक्त हज्जाज खामोश हो गए। जब उसने खामोशी अख्तियार की
اس نے کہا کہ تم حسن اور حسین کو قرآن سے ثابت کر رہے تھے، میں مان لیتا ہوں کہ تم نے حسن اور حسین کو رسول کے بیٹے قرآن سے ثابت کر دیا ہے، تو تم یہ بتاؤ کہ تم جو کہتے ہو کہ یہ حسن اور حسین تمام انبیاء کے وارث ہیں، اس وقت جب اس عالم دین نے دیکھا، اسے کہا تو اپنے لیے خود مشکل کھڑی کرتا ہے، مجھے یہ بتا سارے نبیوں کا وارث کون ہے؟ اس نے کہا آخری نبی۔ کہا آخری نبی کے وارث کون ہیں؟ کہا حسن و حسین۔ کہا اب پتہ چلا کہ یہ کس کس کے وارث ہیں، اسی لیے ہم جتنی بھی زیارتیں پڑھتے ہیں اس میں ابا عبداللہ حسین کو ہم ایسے نہیں کہتے السلام علیکہ یا وارث نوح اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ کلیم اللہ، ہم ایسے یہ جملے نہیں کہتے، بلکہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جتنے بھی یہ ہستیاں ہیں اللہ نے ان کو تمام انبیاء کا وارث قرار دیا ہے۔ یہ موسیٰ کا ایسے وارث نہیں بنا، یہ عیسیٰ روح اللہ کے ایسے وارث نہیں بنے، ان کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو تمام انبیاء کے اندر موجود ہیں۔ جتنے نبیوں کا صبر تھا وہ حسین میں موجود ہے، اور حسین اتنا صابر ہے کہ اس جیسی مثال کائنات میں نہیں۔ اور تاریخ یہ لکھتی ہے کہ یہ علی مرتضیٰ نے جب اپنی جناب سیدہ کے بعد دوسری شادی کی تو اس وقت آپ نے ایک اعلان کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ اے میرے بھائی عقیل، کیونکہ حضرت علی کے 4 بھائی تھے، ان میں سے سب سے چھوٹے بھائی کا نام تھا علی مرتضیٰ، یعنی علی مرتضیٰ سب سے چھوٹے بھائی تھے، ان کے سب سے بڑے بھائی کا نام ہے طالب، اس کے بعد جعفر طیار، اس کے بعد عقیل، اس کے بعد ہے علی مرتضیٰ۔ یہ 4 بھائی ہیں، مشہور ہیں، یہ سردار ہیں، یہ عرب ہے۔ اب جناب عقیل سے کہا گیا، کیونکہ ان میں سے ہر بھائی کو ایک ایک خوبی ملی ہوئی، جو طالب تھے وہ مکہ کے سردار تھے، لوگوں کو حاجیوں کا انتظام دیکھتے تھے، اپنے دادا کی کچھ پناہی کرتے تھے نا، اپنے دادا کے ساتھ جناب عبدالمطلب کے ساتھ ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد جعفر طیار انتہائی بہادر ترین شخصیت کا نام تھا، کیونکہ جناب عباس کو جو تشریح دی جاتی ہے وہ جناب جعفر طیار کے ساتھ دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جناب عقیل وہ ہستی تھی کہ جو عرب کے مشہور ماہر انصاف تھے، یعنی جو عربوں کے حسب و نسب سے آگاہ تھے، اگر کوئی بھی ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا تھا، کلام کرتا تھا، بولتا تھا تو وہ ایک لہجے میں خاموش کروا دیتے تھے، وہ کہتے تھے میں جانتا ہوں تیرا حسب و نسب کیا۔ جب یہ سسٹم چلنا شروع ہوا تو وہاں پر علی مرتضیٰ نے کہا بھیا یہ خوبیاں ان سرداروں میں تھی، لیکن وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ کتاب مبین کا جو لقب تھا وہ صرف علی مرتضیٰ کو حاصل تھا، وہ کسی اور کو حاصل نہیں تھا۔ ہر چیز کا علم امام مبین کے اندر تھا تو وہ علی مرتضیٰ کے اندر تھا، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی کام کسی کو جگانے کے لیے کیا جاتا ہے، اس کے اندر حسرت پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مولا علی نے بھی کہا کہ اے میرے بھائی عقیل، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری شادی عرب کے بہادر ترین لوگوں میں سے کسی کے ساتھ کریں۔ انہوں نے کہا اچھا، آپ لوگوں کے حسب و نسب کو جانتے ہیں، میں چاہتا ہوں ایسے خاندان میں میری شادی ہو کہ جس کے جوان، جس کے بزرگ اتنے بہادر ہوں جو نیزے کی انیوں کے ساتھ کھیلیں۔ جب یہ جملہ کہا اس میں جناب عقیل کھڑے ہوئے کہا میں تیری شادی جناب حسام کے گھر سے کر رہا ہوں۔ پھر پوچھا بھیا یہ تو بتائیے آپ بہادر خاندان سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ خود اتنے شجاع ہیں کہ آپ کے قصے موجود ہیں۔ کہا میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں سے خدا مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے کہ جو مشہور ہو بہادر۔ اس وقت انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے یہ دعا دیکھی کہ علی نے یہ دعا مانگی ہے کہ کوئی بہادر بیٹا چاہیے، وہاں پر
عقیل کے قلب میں ایک خواہش پیدا ہے. جب علی بن ابی طالب کی شادی ہو گئی، ان کے گھر میں عباس جیسی ہستی کا ظہور ہو گیا، تو جناب عقیل کے دل میں ایک خواہش ہوئی. انہوں نے کہا میرا دل چاہتا ہے مجھے بھی ایک بیٹا مل جائے، اور وہ بھی ایسے دلیر ہو، ایسا بہادر ہو جو حسین کا ساتھ دینے والا ہے. کیونکہ تاریخ لکھتی ہے واقعہ کربلا میں مولا عباس کی عمر یا 32 سال تھی یا 34 سال تھی، یعنی ان دو میں سے ایک روایت ہے، یا 32 سال ہے یا 34 سال ہے. اور جناب مسلم کی جو عمر ہے وہ 28 سال ہے. یعنی کچھ عرصہ کے بعد خدا نے جناب عقیل کو ایک بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے مسلم رکھا. اور مسلم ایسا بہادر شخصیت تھی کہ جو میدان کربلا میں جانے سے پہلے امام کے اوپر قربان ہو گیا، جس کو مانگ کر عقیل نے لیا تھا کہ خدایا مجھے بھی ایک بیٹا دے کہ جو نبی کے بیٹوں کا ساتھ دینے والا. اور تاریخ لکھتی ہے کہ نسل مسلم کربلا میں ختم ہو گئی. مسلم کی اولاد کربلا سے آگے نہیں چلی. آج 4 محرم گزری ہے، کیونکہ مسلم کے 5 بچے تھے، 4 بیٹے تھے، 1 بیٹی تھی. 2 بیٹے میدان کربلا میں مارے گئے تھے، 2 بیٹے مسلم کوفہ میں مارے گئے تھے، اور 1 بیٹی رہتی ہے. تاریخ لکھتی ہے مسلم کے ساتھ جو ہوا تو ہوا کہ جب مسلم ابن عقیل سفیر حسین بن کر، آپ کو اگر رونا نہ آیا بس سر جھکانا، کہنا زہرا ہم شرمندہ ہوا، ہم ویسے غم نہیں کر سکتے جیسے تیرے بیٹوں کا غم کرنے کا حق ہے. ہم ویسے ماتم کر کے نہیں رو سکتے جیسے تیرے بیٹوں پر ماتم کر کے رونے کا حق ہے. سوچیں جب ہمارے سامنے کوئی خوبصورت جوان ایکسیڈنٹ سے بھی مر جاتا ہے نا، وہاں کھڑا ہر بندہ بے ساختہ سینے پر ہاتھ مار کر کہتا ہے پتہ نہیں اس کی ماں کا کیا عالم ہوگا، اس کے گھر والوں کا کیا عالم ہوگا جب یہ لاشا گھر پہنچے گا. اور غربت اتنی آئی ہے زہرا کی اولاد پر، زہرا کے حقداروں پر، ابو طالب کی اولاد پر. بالکل قربان جاؤں ابو طالب کی اولاد پر. لوگ کہتے ہیں ابو طالب مسلمان نہیں تھے، ہائے ابو طالب کی اولاد پوری اسلام پر قربان ہو گئی. ابو طالب کا کوئی ایک نہیں بچا، اس اسلام پر ہر نسل قربان کی ہے ابو طالب نے. تاریخ لکھتی ہے کہ جب مسلم ابن عقیل کو سفیر حسین بنا کر کوفہ میں بھیجا گیا، یہ مسلم جب پہنچے نا کوفہ میں، بس غور سے سننا کہ مسلم کے ساتھ کیا ہوا ہے. کہ مسلم جب پہنچے نا کوفہ میں 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہے. خدا نہ کرے پردیس میں کسی کو اتنا بڑا دھوکہ مل جائے جتنا بڑا دھوکہ مسلم ابن عقیل کو ملا ہے. ارے 28 سال کا جوان ہے مسلم، کوفہ میں پہنچا، پہلے لوگوں نے بیعت کرنا شروع کی. مسلم نے پیچھے حسین کو خط لکھا، آقا آ جائیے، کوفہ کے لوگ آپ کے حامی مناصر ہیں. ان ظالموں نے کیا کیا کہ جب ابن زیاد کوفہ میں لبادہ بدل کر آیا، پہلے لوگوں نے سوچا حسین آئے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ ابن زیاد داخل ہو گیا، ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں جا کر چھپ گیا. جب مسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، مسجد میں پیچھے پلٹ کر دیکھا، خدا نہ کرے پردیس میں کوئی ایسے تنہا رہ جائے. مسلم نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا نا، کیا دیکھتے ہیں کوئی بھی موجود نہیں ہے. مسلم نے نکل کر کوفہ کی گلیوں میں چلنا شروع کیا. اب مسلم جناب مسلم کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں، ہائے پردیس اور رمضان راستے. اب مسلم ایک جگہ پر جا کر بیٹھ گئے. وہاں سے ایک خاتون باہر آئی، انہوں نے آ کر کہا مسلم آپ یہاں سے ایک شخص یہاں سے چلے جاؤ، میں ایک پایا عورت ہوں، میں نہیں چاہتی میرے دروازے کے سامنے تم بیٹھو کیونکہ کوفہ کا ماحول درست نہیں ہے. مسلم نے
کہ جب مسلم کے اوپر ایسا وقت بھی آیا کہ جب مسلم سے اس عورت نے کہا کہ مسلم تم میرے گھر میں داخل ہو جاؤ، میرے گھر میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں پناہ دے دوں گا۔ جب مسلم اس گھر میں چلے گئے، ساری رات عبادت الہی میں رہے۔ تاریخ لکھتی ہے بعض روایات کے مطابق اس کا بیٹا دشمن اہل بیت تھا، بعض روایت کے مطابق اس مومنہ کا شوہر دشمن اہل بیت تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا نا، اس نے مسلم کو دیکھا، فوراً خبر کر دی ابن زیاد کو، کہا مسلم میرے گھر میں ہے۔ اب ادھر سے لشکر تیار ہوئے، 30,000 کا لشکر آیا مسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ جیسے ہی مسلم اس عورت کے دروازے پر آیا، مسلم فوراً باہر نکلنے کے لیے آئے۔ اس عورت نے کہا نہیں مسلم آپ باہر نہ جائیے۔ مسلم نے کہا اے عورت، اے مومنہ تو یاد رکھنا ہم اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، میں نہیں چاہتا تیری وجہ سے تیری چادر پامال، میری وجہ سے تیری چادر پامال ہو جائے۔ ارے جیسے یہ جملہ کہا نا، میں کہوں گی مسلم ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا جب تیری سامنے زینب کے سر سے چادر نہیں ہوگی، تیرا سر سامنے صوفہ کی دار پر لٹک رہا ہوگا، اور تو زینب کی زینب کو زہرا کی بیٹیوں کو میرے دار دیکھے گا۔ ہماری غربت مسلم باہر نکل آئے، کہا میں نہیں چاہتا، کیونکہ مسلم دیکھتے رہے تھے یہ لہیر کتنے ہیں۔ مسلم کو معلوم تھا یہ لوگ دروازہ جلانے سے بھی گریز نہیں کرتے، جہاں انہوں نے سہارا کا دروازہ جلانے سے گریز نہیں کیا، یہ اس کا دروازہ بھی جلا دیں گے۔ اب جیسے ہی مسلم نے اس دروازے سے باہر قدم رکھا، ان ظالموں کے ساتھ جب لڑنا شروع کیا نا، تاریخ کہتی ہے جب 30,000 کا لشکر بھی کم پڑ گیا نا، حکم ہوا کہ اور لشکر بھیجو۔ زیاد کا بیٹا ملعون کہتا ہے ایک شخص کو تم قتل کرنے کے لیے نکلے ہو، ابھی تک وہ ایک شخص تم سے پکڑا نہیں گیا۔ کہا وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ مسلم بن عقیل ہے، وہ عباس کا شاگرد ہے، وہ ہمیں ایسے نہیں پکڑنے دے گا۔ ان ظالموں نے دھوکے سے مسلم کو پکڑا، پھر مسلم پر تلواروں سے بارش کی، مسلم زخمی ہو گئے۔ ان ظالموں نے مسلم کو ہتھکڑیاں پہنائی، دربار میں لے آئے، اور جیسے ہی یہ دربار میں لے آئے نا، انہوں نے آ کر مسلم سے کہا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ مسلم نے کہا میں چاہتا ہوں میرے آقا حسین کو کوئی خط لکھ دے اور کہے کہ کوفہ نہ آئیے، یہ کوفہ وفادار لوگوں کا شہر نہیں ہے، یہاں آنے کے ساتھ اگر آپ ہی رہے ہیں تو اکیلے آئیے، کیونکہ حسین کے ساتھ زینب بھی موجود ہے، سکینہ بھی موجود ہے، ام کلثوم بھی موجود ہے۔ اس وقت مسلم نے جب یہ جملہ کہا، ان ظالموں نے حامی بھر لی، پھر مسلم نے پانی مانگا۔ ان ظالموں نے جب مسلم کو پانی دیا نا، مسلم کے ہونٹ شکستہ تھے، مسلم نے پانی پینا چاہا، جیسے پانی پینا چاہتے مسلم کا خون پانی میں گر جاتا، مسلم پانی گرا دیتے۔ جب 3 مرتبہ مسلم نے وہ پانی گرایا، اس کے بعد مسلم نے کہا یا اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں پیاس کی حالت میں تیرے سامنے حاضر ہوں تو میں ایسے ہی آؤں گا۔ اس کے بعد ایک لعین اٹھا، اس نے کہا میں نے علی سے بدلہ لینا ہے، میں نے حسن حسین سے، میں نے عباس سے بدلہ لینا ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلم کا سرطان سے میں جدا کروں۔ اب وہ مسلم کو لے کر گیا ہے دارالامانہ کی چھت پر، اس نے مسلم کا سرطان سے جدا کیا۔ مسلم کا سرطان سے جدا کرنے کے بعد مسلم کے لاشے کو دارالامانہ سے زمین پر پھینکا۔ ان ظالموں نے اگر صرف زمین پر پھینک دیتے تو کوئی بات نہیں تھی، ان ظالموں نے مسلم کے قدموں میں رسی ڈالی۔ کوفہ کی گلیوں میں عید کے دن مسلم کا لاشا گھسیٹتے رہے اور مسلمان عید مناتے رہے۔ مائے غربت ادھر حسین اٹھے، کہا عباس مسلم کی یتیم بچیوں کو بلائیے۔ جیسے ہی مسلم کی بچیوں
कहा कि मुझे एक संदूक ला कर दो। जब संदूक लाया गया, मेरे मौला हुसैन ने संदूक खोला, उसके अंदर से कुछ दूर निकाले, उस बच्ची को अपने जानू पर बिठाया, फिर प्यार करना शुरू किया। उस बच्ची ने रोकर कहा, मामू आज क्यों इतना प्यार आ रहा है? कहा, बेटा तू यतीम हो गई है। मेरे मौला ने उसे यतीमी का भरोसा दिया, उसके कान में नए गोशवारे पहनाए, उसके बाद उसे प्यार किया। हाय गुरबत, पास खड़ी एक 4 साल की बच्ची देख रही थी, जिसे पता चल रहा था कि आजकल यतीमों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। तारीख लिखती है, जब आई नशा में गरीबा, तो ज़ैनब जब निकली है सहरा में बच्चों को ढूंढने के लिए, एक जगह पर एक बच्ची नजर आई। उस बच्ची को